ٹھیک ہے. اب طرفین کی دلیل کیا ہے ان کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ بھی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نس زیادہ قوی ہوتی ہے تعامل سے، اس لیے کہ تعامل تو باطل چیزوں پر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک، تعامل باطل چیزوں پہ بھی ہو جاتا ہے، تو نس جو ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ قوی ہے کس سے؟ تعامل سے. تو نس کا اعتبار ہو. ٹھیک، گویا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں من و عن بلفظی ہی عمل ہوگا. کیا عمل ہوگا؟ بلفظی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ بلفظی ہی عمل ہوگا. وہاں کیلن بکیلن ہے تو کیل کے ذریعے جب تبادلہ ہوگا برابری ہوگی، کیل کے ذریعے تبادلہ نہیں ہوگا تو برابری نہیں. ٹھیک، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں برابری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو مرضی ہے جس طرح دے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیل کے ذریعے برابری کے ارشاد کیا تھا اس وقت لوگوں کو تعارف کیل کے ذریعے تھا. میں اپنے انداز سے مختصر کر رہا ہوں، کتاب میں شاید تھوڑی ترتیب اور ہو لیکن شاید وہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے. تو جیسے وہ مولانا مفتی سید احمد پالنپور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری چیزیں شاگردوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، یا وہ ترتیب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں تو سامنے آ جائیں گی، وہ ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے بتایا جس ترتیب سے اس نے مطالعہ کیا ہو، اس ترتیب سے مطالعہ کیا ہو، یا جس ترتیب سے کس میں ہو، کتاب میں ہو. کتاب کے اندر جو بات ہے وہ سمجھنی چاہیے، وہ سمجھنی چاہیے، وہ سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں اپنا انداز اس لیے اختیار کر لیتا ہوں مخاطبین کو دیکھ کے تاکہ وہ جو کیا ہو جائے 100% کے ذہن میں بات آ جائے. ٹھیک ہے، اور سمجھنے کا مسئلہ صاف رہے، سمجھنے کا مسئلہ صاف رہے. ٹھیک ہے، آج نعمان نہیں ہنس رہا، یہ ہنستا بڑا اچھا ہے، تو آج نہیں ہنس رہے. جو آنسر وہ سے ذرا فریش ہو جاتے ہیں. اللہ چلے. تو امام صلی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کیلن بکیل. تو یہ اس معیار کے مطابق برابری کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اس وقت تعامل ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اگر موجود ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ تعامل لوگوں کا بدل جاتا آپ کی موجودگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کیلن بکیلن کے بجائے وزن بوزن کا ارشاد فرماتے. ٹھیک، رسول اللہ نے جو کیل کا لفظ ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس وقت لوگوں کا وہی رواج تھا نا. اور ظاہر جب اب وہ تعامل نہیں رہا، تعامل بدلا تو نس بھی بدل جائے گی. نس بھی کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی. کیونکہ نس کا مدار جو ہے کس وقت کس پہ تھا؟ اس تعامل پہ تھا. نس کا مدار کس پہ تھا؟ اس تعامل پہ تھا. رسول اللہ نے اس تعامل کی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا. ٹھیک ہے، جب تعامل بدلا تو نس بھی بدل جائے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے، موجود ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعامل کے بدلنے سے ارشاد بھی بدلنے سے اور فرما دیتے کہ بھئی اب وزن بے وزن. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ اس وقت معیار وہ تھا کیل تھا تو رسول اللہ نے کیل کا لفظ ذکر فرمایا. اب معیار جب وزن بنا، رسول اللہ حیات ہوتے تو آپ وزن کا لفظ ارشاد فرما. ٹھیک ہے، اسی کی طرف محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ طرفین نے جو یہ دلیل دی ہے، اور ساتھ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ نفس جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے تعامل سے. کہتے ہیں اس سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ کچھ یہ ثابت نہیں کر سکتے، کچھ ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک، کیونکہ حدیث سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے ذریعے جو لین دین ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ کہ ان چیزوں کے میں جو برابری ہوگی، ان چیزوں میں جو کیا ہوگی؟ برابری ہوگی. لین دین کے وقت وہ کس سے ہوگی؟ وہ کیل سے ہوگی. ٹھیک، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے تعامل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. جب آپ کے بعد تعامل بدلا، ٹھیک،
تو نس بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو آپ بھی جو ہے وہ کیا فرماتے؟ کیلن پہ کیلن کے بجائے اپنے ارشاد کو بدل لیتے. نس بدلنے کا یہی مطلب ہے، اپنے ارشاد کو بدل لیتے اور آپ فرماتے وزن بے وزن. تو ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چلنے میں نفس کے خلاف کوئی چیز لازمہ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر دراہم اور دنانیر میں لوگوں کا تعامل بدل جائے، جیسے کہ تقی صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں بدلا ہوا ہے، اور ان میں لوگوں کا لین دین عدد سے شروع ہو جائے. کس سے شروع ہو جائے؟ عدد. تو دراہم اور دنانیر میں عدد کے ساتھ برابری کا اعتبار ہوگا، عدد کے ساتھ برابری کا. تو پھر آخر میں تقی صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے دے اس زمانے کے رہنے والے لوگوں کی طرف سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے ان لوگوں سے سود کا بہت بڑا دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی قسم تھی جس کے ضمن میں یہ ایک بات بھی معرکۃ الاعلیٰ آرا باش بھی جو ہے وہ آپ نے سن لی. اب دوسری قسم تعامل کی، عرف عملی کی تعامل کی، جس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، وہ کون سی قسم ہے؟ وہ یہ کہ کبھی حکم اور نص وہ کسی علت پر مبنی ہوتی ہے. نص اور حکم، ہاں، کبھی نص کبھی علت پہ کیا ہو جاتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے. وہ علت جب بعض جزیات پہ ختم ہو جاتی ہے تعامل اور عرف کی وجہ سے، وہ علت جب بعض جزیات پہ ختم ہو جاتی ہے تعامل اور کس کی وجہ سے؟ عرف کی وجہ سے، تو ان خاص جزیات میں وہ حکم بھی نہیں رہتا، وہ حکم بھی نہیں رہتا. مثلا عوامی غسل خانوں میں اجرت کے ساتھ غسل کرنے کا جو مسئلہ، ٹھیک ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا کہ یہ جائز نہ ہو، جائز نہ ہو. پانی کی مقدار بھی مجبور ہے اور جو وقت وہ ادھر لگائے گا وہ بھی کیا ہے؟ مجبور ہے. لہذا جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا تھا نا، کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن جھگڑا تعامل نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ٹھیک، تو علت جو تھی وہ کیا تھی؟ جھگڑا. وہ جھگڑا ختم ہوا. ٹھیک، علت اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا، اور وہ جھگڑا کیا ہوا؟ ختم. تعامل کی وجہ سے کیا ہوا؟ ختم. لہٰذا وہ علت نہیں رہی. علت نہیں رہی تو حکم بھی نہیں رہا. ایسا کوئی پانی پلانے والا، اب مشکیزے کے ذریعے جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا، لوگ مشکیزوں میں پانی بھر کے پھر رہے ہوتے تھے، لوگ ان سے پانی لیتے تھے. ٹھیک، تو پانی پلانے والے سے پینے کے لیے پانی لینا، ٹھیک، پینے کے لیے پانی لینا کہ مجھے پانی پلاؤ، ٹھیک ہے. اب وہ ڈالتا جائے پیتا جائے تو اس کی مقدار معلوم ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کسی برتن میں ڈالے پہلے وہ بات ہے، لیکن پینے کے لیے لینا ظاہر اس کی کیا ہے؟ مقدار مجبور ہے. ٹھیک، تو وہ بھی جو ہے تعامل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ تعامل کی وجہ سے ہے. ٹھیک، کیونکہ اصل چیز کیا تھی؟ وہ جی حالت جو مشیل النزاع ہو. تعامل کی وجہ سے جب نزاع ختم ہوا تو علت بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے کے اندر شرط رکھنا، اور وہ بھی مقتضائے عقد کے جو خلاف ہو، مقتضائے عقد کے خلاف ہو، اس سے بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. حدیث سے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بین و شرط، یہ الفاظ میں اپنے استاد محترم اور میرے مفسر اعظم اور محدث کبیر مولانا فضل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبانی یاد ہے. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بین و شرط، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے اندر شرط رکھنے سے، اور خاص کر وہ شرط جو مقتضی عقد کے خلاف، یعنی وہ شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہے. الفاظ کو میں بدل رہا ہوں. جو مقتضی عقد کے کیا ہو؟ ہاں، مطابق ہو، تو وہ جو ہے بے فاسد نہیں ہو. ٹھیک، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب کوئی شرط رکھے تو بے فاسد ہو. لیکن فقہائے حنفیہ نے ان شرطوں کو مستثنیٰ کیا ہے
کہ جن کا تاجروں میں رواج ہو. تاجروں میں مثلا ایک آدمی کسی آدمی سے جوتے کا تلہ لے لیتا ہے, ٹھیک, ایک شرط کر کے جوتے میں تو لگا کے دے گا, یا کسی آدمی سے چمڑا لے لیتا ہے, ایک شرط ہے کہ موزہ بنا کے دے گا, ٹھیک, چمڑا شرط پہ لے لیتا ہے, یا جوتے کا تلوا اور تسمہ لے لیتا ہے شرط پہ کہ جوتے میں لگا کے دے گا. تو یہ ساری کی ساری شرطیں کیا ہے, جائز ہے, کہ تاجروں میں اس کا کیا ہے, رواج ہے. تعامل رواج کو کہتے ہیں نا. ہم رواج کا لفظ بولنا پسند کرتے ہیں کہ رواج عموماً وہ جو بری رسمیں ہم میں مروج ہے, بری شادی بیاہ اور غمی کے موقع پر, اسی کی طرف ذہن جاتا ہے نا, کیونکہ رواج کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ورنہ اس کا آسان ترجمہ کس سے کیا جا سکے, رواج سے, مروج رواج, ٹھیک. تعامل تو کیا ہے, عربی کا لفظ ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو پھر تعامل کو ترجیح دے دی حدیث پہ, ترجیح دے دی, اس کو برتر بنایا, اور تم نے نص کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا بنا دیا, قاضی فیصلہ کرنے والا بنا دیا, کس کو, تعامل کو. تو اس کا جواب تقی صاحب نے یہ دیا ہے, شاید خود دیا ہے یا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے دیا ہے, کہ بھئی ہم نے تعامل کو نص کے خلاف فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا اور اس کو ترجیح نہیں دی, بلکہ قیاس کے خلاف. کس کے خلاف, قیاس کے خلاف فیصلہ کرنے والا بنایا اور قیاس پر اس کو ترجیح دی ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یہ تعامل نفس کے معنی کے, نفس کے مطلب کے, ٹھیک, نفس کے مطلب کے, ٹھیک, اور نفس کے تقاضے کے زیادہ موافق ہے. زیادہ موافق ہے کیوں, کہ نفس میں جو ممانعت آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے, ٹھیک, کہ وہ جہالت نہ ہو جو مثیرا نزاع ہو. جو مثیر, نفس کا مقصد جھگڑے کو ختم کرنا, وہ جھگڑا جو عقد کے مقتضا اور مقصود کے خلاف ہے, ٹھیک, اور عقد کا مقصود کیا ہے, جھگڑا ختم ہو کر عقد کا لازم ہو جانا, اور یہاں تعامل نے اس کو ختم کیا ہے. تعامل نے اس کو, تو ظاہر ہے یہ تعامل تو کیا ہوا, یہ تو نفس کے موافق ہوا, اس کے خلاف نہ ہوا. البتہ قیاس کے خلاف ہے, اور زیادہ ہے قیاس کو اس کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی سوال جواب کو, اسی بات کو سوال جواب کے انداز میں یہاں کتاب میں بیان کیا گیا ہے, ٹھیک. البتہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ تعامل کے اعتبار کرنے کی, کہ تعامل کا اعتبار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کا اعتبار نہ کریں تو شدید تنگی اور حرج میں جو ہے وہ شدید تنگی اور حرج لاحق ہو جاتے ہیں. تقی صاحب نے کہا کہ شدید اور تنگی اور حرج والی بات جو ہے نا, یہ ہر نص میں یہ نہیں چلتی, ٹھیک, بلکہ اس نص میں کہ جو قطعی دلالت نہ ہو. یہ بات تو ہو چکی. آگے تقی صاحب نے کہا کہ اسی ضابطے کی بنیاد پر بہت ساری شرطیں, ٹھیک ہے, بہت ساری شرطیں جو ہمارے زمانے میں مروج ہے, ان کو بھی جو ہے وہ معتبر مانا گیا ہے اور جائز قرار دیا گیا ہے, اور ان کی وجہ سے معاملہ فاسد نہیں ہوگا, ٹھیک, اسی ضابطے کی وجہ سے, اسی قاعدے کی وجہ سے. ضابطہ کیا ہے جو فقہاء حنفیہ نے بیان کیا, ٹھیک ہے, کہ جن شرطوں کا رواج ہو, تعامل ہو تاجروں میں, ان شرطوں سے بے فاسد نہیں ہوگی, ٹھیک. تو انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے, ٹھیک, کہ جیسے آج کل ہمارے دور میں کوئی آدمی فریج کی دکان سے فریج لیتا ہے, ٹھیک, یا اے سی کوئی لیتا ہے, تو وہ جو کیا کرتے ہیں, ایک مخصوص مدت تک اس کی مرمت کی ذمہ داری لیتے ہیں, مرمت کی ذمہ داری لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, وارنٹی اور گارنٹی, وارنٹی اور گارنٹی. اور اس طرح جو ہے وہ گھر میں جا کے اس کو کیا کرنا, نصب کرنا, اس کی بھی وہ ذمہ داری لیتے ہیں. اس طرح گھر کی پہنچانے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں, جس کو ڈیلیوری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ
آج کل تاجروں کا اس کا کیا ہے تعامل ہے، لہٰذا یہ شرطیں بھی کیا ہوں گی جائز ہیں۔ ظاہر پھر تقی صاحب تو ان کو بھی اللہ نے استعداد دی ہے، وہ اپنے زمانے کی جو ہے نا وہ جو چیزیں مروج اور شرط مروج ہوتا ہے ان کا حکم بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہو چکی دوسری قسم کی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری قسم یہ ہے کس کی؟ تعامل کی۔ تعامل کی تیسری قسم یہ ہے کہ کبھی نص آ جاتی ہے کسی مخصوص جزئی مسئلہ میں، مخصوص جزئی اس کے بارے میں نص آ جاتی ہے، لیکن فقہا جب اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل میں اس نص کی علت کو پاتے ہیں، ممانعت کی علت کو پاتے ہیں، تو ان مسائل میں بھی اس حکم کو کیا کر دیتے ہیں، اس حکم کو اور اس نص کے حکم کو کیا کر دیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کوئی نص آتی ہے مخصوص جزئی مسئلہ میں، لیکن فقہا جب اس کی علت دیکھتے ہیں اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل میں، تو اس کا حکم ان مسائل میں بھی کیا کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ٹھیک۔ البتہ اگر اس دور کوئی نیا تعامل پیدا ہو جاتا ہے، عرف پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک، جو نفس پہ قیاس کے خلاف ہو، نفس پہ قیاس کے خلاف، ٹھیک، تو فقہا پھر اس نئے تعامل کا تو اعتبار کر لیتے ہیں، نئے تعامل کا تو اعتبار کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ کس میں؟ ان ملتے جلتے مسائل میں جو انہوں نے قیاس سے ان کا حکم ثابت کیا تھا، قیاس سے ان کا حکم ثابت کیا تھا، لیکن مخصوص جس جزئی میں نص آئی ہوتی ہے اس میں پھر تعامل کا اعتبار نہیں کرتے، تعامل کا اعتبار ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مسئلہ ہے کفیل طحان کا، کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اب بہت پیچھے جو ہے وہ آ چکے ہیں، حدیث مجھے یاد ہے، دیکھتا ہوں کہ کس حوالے سے، وہ کس کتاب میں ہے اور کس صحابی کے اس سے ہے، وہ دیکھتا ہوں، ٹھیک۔ 260 اچھا یہ ہے، ٹھیک، کہ مثال اس کی کیا ہے، وہ حدیث ہے کہ جس کو دار قطنی نے ابو سعید خدری سے روایت کیا، ٹھیک۔ مسئلہ کفیل طحان، اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کو روایت کیا کس نے؟ میں ایسی کتاب دیکھنا چاہتا تھا جس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری سے، کہ وہ حدیث کیا ہے، نہی عن عصیب الفحل، اور عبید اللہ نے اس میں اضافہ کیا ہے وعن کفیل طحان، ٹھیک، یہ حدیث ہے۔ تو اب دیکھو نص آئی ہے صرف کفیل طحان کے مسئلے میں۔ کفیل طحان کیا ہے؟ ایک آدمی مثلا گندم کے دانے کسی کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گندم کو پیسو، اس گندم کی 1/3 دانوں کے بدلے میں، یا جو آٹا نکلے اس آٹے کی 1/3 کے بدلے میں، آٹے کی 1/3 کے بدلے میں، ٹھیک۔ تو نص سے اس کی ممانعت آئی، نص سے اس کی کیا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے؟ تو شوافع اور حنفیہ نے اس کی علت نکالی ہے، مزدور کو اس کی اجرت دینا اس کے عمل میں سے بعض سے، ٹھیک، اجیر کو، مزدور کو، عامل کو اس کے عمل کی اجرت دینا اس کے عمل میں سے بعض حصے کو، ٹھیک، اس کے عمل میں سے بعض حصے، ٹھیک ہے۔ لہذا انہوں نے یہ علت جہاں جہاں پئی وہاں حکم لگا دیا، یہاں تک یہ قاعدہ بن گیا حنفیہ کے نزدیک۔ اور علامہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجارہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہی بھی قرار دی ہے، جیسے کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ مزدور اپنے عمل سے خود نفع اٹھانے والا نہ ہو،
اگر وہ اپنے عمل سے خود نفع اٹھانے والا ہوگا تو وہ اپنے آپ کے لیے کام کرنے والا ہوگا، اپنے واسطے کام کرنے والا ہوگا، اور جب اپنے واسطے کام کرنے والا ہوگا تو لہٰذا اس کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اب حنفیہ نے جہاں جہاں یہ علت پائی تو وہاں یہ حکم لگا دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو آدمی کسی کو سمسم سے تیل نکالنے کے لیے اس اجرت پہ اس کے ساتھ اجارے کا عقد کر لے کہ جو تیل نکالو گے اس میں سے تہائی چوتھائی تمہارا ہوگا، یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ ایسا ہی آدمی کسی کو جو ہے سود دے دے کہ اس سود کو کاٹو، اور جتنی تم کاٹو گے تو کاٹی ہوئی سود میں سے جو ہے وہ ایک تہائی مثلاً کیا ہوگی یا چوتھائی کیا تمہاری ہوگی، ٹھیک۔ ایسے ہی کپڑا بننے کے لیے کسی کو لے لے، یہ سارے کا سارے معاملے کیوں ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں مزدور کی اجرت اس کے عمل میں سے بعض حصے کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن مشائخ بلخ نے اس میں سے بعض صورتوں کو مستثنیٰ کیا۔ کیوں؟ ان کے علاقے میں تعامل اور عرف کی وجہ سے، تعامل اور عرف کی وجہ سے، تعامل اور عرف کیا کس چیز میں؟ وہ کہہ رہے اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میرے غلہ اٹھا کے لے جاؤ فلانی جگہ تک، پامپ چھوڑاؤ، اور اس غلے میں سے جس کو تم اٹھا رہے ہو تمہیں اتنا غلہ ملے گا، تہائی چوتھائی، ٹھیک، تو یہ جائز ہے۔ تو ہمارے علاقے کا عرف ہے تعامل کی وجہ سے۔ یا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کپڑا بننے کے لیے کسی کو لے لیتے کپڑے کو، تو کیا کرو؟ بنو، یہ مشائخ بلخ کی بات کر رہا ہوں۔ اور جتنا کپڑا بنو گے تو بنے ہوئے کپڑے میں سے کتنا کپڑا کیا ہوگا؟ تمہارا ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ہمارے علاقے کا تعامل کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن مشائخ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص علاقے کا کیا ہے؟ عرف ہے اور تعامل۔ جن مشائخ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور مخصوص علاقے کا جو عرف ہوتا ہے اس کو عرف خاص کہتے ہیں۔ وہ عرف لفظی میں تو مؤثر ہوتا ہے، عرف عملی میں مؤثر نہیں ہوتا، جیسے کل پر کو آپ نے اس میں پڑھ رہی ہے عرف کی بات، ٹھیک ہے۔ البتہ جن مشائخ کے علاقے کا عرف تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا اعتبار کیا، ٹھیک۔ اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ استشہاد بھی کس سے کیا ہے؟ مزارت کے مسئلے پہ۔ دیکھیں مزارت کا جو مسئلہ ہے، مزارات کا مسئلہ جو ہے، مزارات کا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مزارع جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو جو اجرت دی جاتی ہے اس پیداوار سے جو اس کی محنت سے پیدا ہوتی ہے، اس کی، تو وہاں جو ہے نا اس کو کیوں جائز قرار دیا گیا؟ تعامل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تعامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تعامل کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی جو ہے کیا ہوگا؟ تعامل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس قیاس کو چھوڑا جائے گا، اور اگر دلالت النص سے جو ہے وہ کیا ہو، اس کا حکم بعض اور چیزوں میں ثابت کیا گیا ہو، تو تعامل کی وجہ سے نص کو خاص بھی کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے متقی صاحب نے اتنی بات کہی ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جاتا ہے اور نص کو خاص کیا جاتا ہے، یہ ہر نص کا یہ حکم نہیں ہے، ہر نص کا یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس نص میں ہوتا ہے کہ جس کی علت محسوس نہیں ہوتی ہے، جس کی علت، جیسے مسئلہ تفیض طحان کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے تفیض طحان کا جو مسئلہ ہے، اس کی علت محسوس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی علت میں اختلاف ہے۔ شواف حنفیہ کے نزدیک اس کی علت وہ ہے جو میں نے بیان کی، اور مالکیہ حنابلہ کے نزدیک اس مسئلے کے جائز نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ یہاں جو ہے کہ اجرت مجہول ہے۔ اجرت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ آپ کہیں گے اجرت تہائی اور چوتھائی ہے، کیسے مجہول ہے؟ لیکن یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ 1 کلو کو پیسے، 1 کلو کو، تو وہاں تہائی کیا چوتھائی کیا ہوگی؟ پاؤ، اور اگر 2 کلو ہو تو پھر چوتھائی کیا ہوگی اس کی جو ہے نا وہ ½ کلو، تو ظاہر ہے اس طرح پھر کیا اس میں زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک یہاں کیا ہے؟ اجرت مجہول ہے، ٹھیک، اجرت مجہول ہے، جو مجہول ہے کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اور اگر اجرت سے یہ جہالت کیا ہو جائے، اجرت سے ختم ہو جائے، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو
اس کا خلاصہ کیا نکلا اس تیسری قسم کا؟ تعامل کی وہ قسم جس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، وہ قسم ہے کہ کبھی نص آ جاتی ہے کسی مخصوص جزئی مسئلہ میں، مخصوص جزئی، ٹھیک، نص تو کسی مخصوص مسئلے کا حکم بیان کر دیتی ہے، دوسرے الفاظ میں مخصوص جزئی مسئلے کا حکم بیان کرتی ہے کہ اس کا حکم مثلا عدم جواز ہے، لیکن فقہا پھر اس سے ملتے جلتے مسائل میں، ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے مسائل میں جب اس کی علت دیکھتے ہیں، اس حکم کی علت دیکھتے ہیں، حکم کی علت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان ملتے جلتے مسائل کو اس پہ قیاس کرتے ہوئے ان میں بھی یہ حکم کیا کر دیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں، اور یا پھر دلالت النص سے، کس سے؟ دلالت النص سے جو کیا کرتے ہیں، ملتے جلتے مسائل کا بھی وہ حکم وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ آج تک 3 قسمیں ہو گئی، اور باقی جو 3 قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہفتے کے دن۔ اب عبارت پڑھ لیں۔